علی بیچارے وہ ان پہ تو زکات بھی واجب نہیں ہوتی تھی. علی بیچارہ، استغفراللہ، آپ کے مذہب میں علی بیچارہ ہے؟ میں نے علی کو ایک دفعہ بھی بیچارہ نہیں کہا. آپ نے کتنی دفعہ سن لیجیے گا کہا ہے آپ نے. علی بیچارے وہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ مکہ میں شیب ابی طالب میں جو رہے 2 سال 2.5 سال 3 سال کی مدت لکھی ہے، عثمان نے کبھی ایک آٹے کی بوری پہنچائی ہو؟ یہ سخاوت صاحب کہاں تھے بتائیں، ایک روایت لیں. حضرت ختیجہ کے پاس جتنا مال تھا نا 50 عثمان خرید لیتے، اس میں ان کے مال کے ہوتے ہوئے عثمان کے مال کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا حضرت عثمان کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا وہ جنگجو تھے. میرا تو سوال اعتراض یہی تھا کہ جو جنگجو بھی نہیں ہے، جو بزدل ہے، جو بھاگتا ہے، اس کو آپ علی سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ پھر یہی تو مانتے ہیں علی سے افضل نہیں مانتے؟ کس سے؟ علی کا چوتھا ہی نمبر ہے. ہاں دیکھا نا، چوتھا نمبر ہے. وہ بھاگنے والا تیسرے نمبر، میدان میں لڑنے والا چوتھا نمبر. اب جمل دیکھ لیں، سفین دیکھ لیں، علی سے جنگ نہیں کی، علی نے جنگ کی. نہیں میری بات سنیں، آدھی حدیث آپ یقین کرتے، آدھی کو نیگلیکٹ کرتے. آپ کہتے ہیں جی علی حق پوری کے ساتھ. میں نے آدھی پڑھی، آپ پوری کیا ہے اس میں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ عائشہ حق کے ساتھ ہے، حق عائشہ کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے. حضرت علی 3 سال رہے، ان سے حکومت نہیں سنبھالی گئی، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے رہے. تو عثمان نے لڑوایا تو نہیں، ان کو تو اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہیں میں یہ خلعت پہنا رہا ہوں نا، دشمن کہیں گے اتارو، تم نے اتارنا نہیں. تو پھر انہوں نے جان دے دی. 3% بیٹری رہتی ہے، پھر آپ کہیں گے بھاگ گیا. میں انشاءاللہ اگلی سٹریم میں آپ سے بات کروں گا. اگر آپ بھاگ بھی جائیں گے نا سر، دیکھیں آپ اگر بھاگ بھی جائیں گے تو حضرت عثمان کی صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے، آپ سنت سے باہر نہیں جائیں گے. جی جناب، ماشاءاللہ بھائی آپ کال پہ آئے ہیں اور آپ نے قمیض اتاری ہوئی ہے. رحمان عاشق صاحب، خواتین ہی پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. قمیض پہن لیں، ٹھیک ہے. ویڈیو کال پہ ہم لائیو دنیا دیکھ رہی ہے، آپ بنیان میں لیٹ کر کال کر رہے ہیں تو یہ غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر مناسب بھی ہے. آپ قمیض پہن کر پھر دوبارہ کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی رحمان عاشق صاحب. جی عثمان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا جی، بہترین ہے. ویری گڈ ویری گڈ. آپ نے سب سے پہلے اعتراض کیا ہے کہ جو میں نے بنیان پہنی ہوئی ہے، اچھی بات جی نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو جو آپ کے شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں قمیضیں اتار کے، تو وہ نہیں ہوتا. میں تو پھر بھی بنیان پہنی ہوئی تھی. ان کو بھی منع کریں گے، ان کو بھی ہم منع کرتے ہیں، نہ کیا کریں. کہاں منع کیا ہے؟ سارے کمازنی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کمازنی تو چلے سر پہ خیر، کرتے ہیں، وہ کمازنی کے لیے قمیض نہیں اتارتے. تو زنجیر جنی جو ہوتی ہے وہ جو پشت پہ مارتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو مرد دیکھ رہے ہوں گے تو اگر چلے خواتین ہیں خیر، تو پھر نہیں کرنا چاہیے. اگر دیکھیں خواتین ہیں تو وہ بھی نہیں غلط کر رہی کرتے ہیں نا، ہیں. سارے جلوسوں میں میں نے دیکھا مشترکہ ہی ہو غلط رہا تھا. کرتے اچھا ہیں نا، چلے اگر خیر. کرتے ہیں معاویہ، نا سر، دیکھیں ہمارے تمام ہاں فقہا کا جی، فتویٰ ہے کہ ایسی جگہ جہاں خواتین ہوں وہاں پر اپنی قمیض نہ اتارے. منع کیا سب نے. اب ایک چیز منع کیا، اگر کوئی کر رہا ہے نا تو وہ اس کا عمل ہے، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ آگے چلیں، اب معاویہ کے اوپر بات کر لیں. کوئی معاویہ کے کیا مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی. آپ میرے سے پہلے کالر سے آپ بحث کر رہے تھے کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو وہ کیا تھا نا، وہ بیوی بھیج دی تھی. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، تو بھیا آپ کے امام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کام نیچے والے نے کیا ہے تو ضروری ہے کہ جو اوپر والا وہ بھی کرے. ہمارے امام علیہ السلام، علی علیہ السلام نے، پہلی بات یہ ہے کہ افضل ہونا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے کاموں میں جو مماثلت ہے وہ نہیں پائی جائے گی. مثال کے طور پر نبی معصوم ہے، نبی کا قول فعل حجت ہے، اسی طرح امام کا قول فعل بھی حجت ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک تو ہے، ٹھیک معصوم، ہے، جب ہم نے دونوں کو معصوم مانا ہے تو دونوں کا فعل حجت ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اوکے، افضل ہے تو اس کا فعل حجت ہے، جو مفضول ہے اس کا فعل حجت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. مثال کے ٹھیک ہے، طور پر رسول اللہ کو آپ سب انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سب انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ بھئی رسول کا عمل حجت ہوگا، باقی جو انبیاء ہیں ان کا عمل حجت نہیں ہوگا، تو یہ کوئی سینس نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے متعلق جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب ان کو معصوم بھی مانتے ہیں، ان کا فعل حجت بھی مانتے ہیں، اور وہ خدا کی حجت ہیں، یعنی ان کا کام جو ہے، جب خدا کی حجت یہ کام کر رہی ہے تو وہ سب کے لیے رول ماڈل ہوگا. تو اب آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ جو اصل سوال ہے ہمارا وہ ابراہیم علیہ السلام کے تو ایک فر ہو گئی کہ معاویہ جو سود کھاتا تھا اس کے باوجود آپ معاویہ کو کیا مانتے ہیں؟ رحمان عاشق صاحب، ایسے نیٹ کے ساتھ تو آپ کسی کی بھی ایسی کی تیسی نہیں پھیر سکیں گے. ایسی کی تیسی پھیرنے کے لیے نیٹ اچھا ہونا چاہیے. آپ دوبارہ سے جوائن کریں رحمان عاشق صاحب. کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے بات کی کہ معاویہ سود کھاتا تھا. میں نے اس کا یہ آپ سے جواب مانگا تھا کہ جو آپ کے امام تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، وہ تو ان سے 20 سال وظیفے لیتے رہے ہیں. تو ان کو ٹھیک. جیسے آپ کو علم ہے تو آپ کو اماموں کو بھی علم ہوگا، ویسے بھی ان کو علم غیب ہوتا ہے، تو کیوں لیتے رہے وظیفے بھی؟
کام وام تو کرتے کچھ نہیں تھے، تو وظیفے بھی ان سے لیتے رہے جو سود کھاتا تھا، تو دین کی حفاظت کا ذمہ اماموں کے پاس تھا، کیوں کیا انہوں نے؟ وارث تھے نا دین کے، کیوں کھائے انہوں نے وظیفے؟ اس کا جواب دیجیے مجھے۔ میں جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ کے عالم کی زبان سے جواب دیتا ہوں۔ مختار آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ مختار ثقفی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک ہے کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کذاب ہے؟ ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل۔ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اس سے پیسے لیا کرتا تھا، وہ کیوں لیتے تھے؟ کذاب اور ایک نبی کا دعویٰ کرنے والا ملعون ہاں، نبوت کا دعویٰ انہوں نے کب کیا؟ کب کیا؟ اپنے واقع زمانے میں کربلا جب کے وہ، بعد، ہاں واقع کربلا کے بعد، اور اسی زمانے میں ہی عبداللہ بن عمر سے لیتا تھا۔ اچھا، ہاں جی بتائیں۔ تو کیا وہ سود کے پیسے تھے؟ ظاہری بات ہے نا، وہ حلال کی کمائی ہوگی اس کی، نہیں حلال کی میری کمائی بات تھی، یعنی ایک کذاب ہے، ایک میری کذاب ہے بات جو دین کا پابند نہیں ہے۔ سر سنیں نا، اب سن لینا میرے جواب صحیح سے دیں، کتاب کا جو حوالہ دین کا بھی پابند دیجیے نہیں گا۔ ہے۔ میں آپ کے جواب آپ کے علماء کی زبان سے دوں گا، میں اس پہ پوری ویڈیو ہے میری، ابھی کچھ دن پہلے اپلوڈ ہوئی تھی میرے، کچھ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے جواب دیں گے کہ یہ بتائیں کہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری اطاعت کرنا جائز ہے، اور اس کے ہدیے قبول کرنا بھی جائز ہے اہل سنت مذہب میں۔ آئیں بسم بھائی اللہ، آپ میں آپ کب کو تک حوالہ دکھاتا ہوں، کب رکیں، تک ہاں جی ہاں جی حوالہ دکھاتا ہوں، صبر کریں، کب تک کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، مجھے پتا ہے، ابھی آپ نہیں ہوئے جی اس نہیں، قابل، آپ بات کیجیے بات، کوئی بات۔ یہ ملاحظہ کیجیے، نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری اطاعت کرنا جائز ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا، اور حضرت ابراہیم نے اس کی دی ہوئی باندھی حضرت ہاجرہ کو بھی قبول کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ مشرک اور ظالم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہر دفعہ یہ آپ مظلومیت کارڈ کیوں ہر بات میں گھسیڑ دیتے ہیں؟ میرے آپ ایک سوال کا بات جواب دیں، میں میرے سوال، دیتا ہوں، میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہوں، آپ یہ بات میری سمجھے ہی نہیں ہے۔ آپ کے جو سمجھائیں۔ امام ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مختار ثقفی نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر نہیں ہے، ان دونوں پہ کوئی دین کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ کے امام دین کے وارث ہیں، اگر وہ عملی ٹھیک ہے، نمونہ نہیں بنیں گے، اگر وہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم واقعی دین کے وارث ہیں، تو اب ہم کن کی مثالیں کن کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ میں نے وہ ہم حضرت بندے تھے؟ ابراہیم کی مثال دی ہے، آپ نے سنا نہیں؟ دین کے حضرت ابراہیم دین کے وارث تھے یا نہیں تھے؟ جی بالکل تھے، لیکن آپ کے امام تو تو افضل انہوں نے کیوں ہیں، کیا؟ آپ کے امام ان سے افضل ہیں۔ افضل ہے لیکن دین کے وارث ہونے میں برابر ہیں، افضلیت دین کے اگر وارث ہونے نہیں، میں برابر ہیں۔ میری بات سن، افضلیت نہیں سر دکھائیں دیکھیں گے۔ بھائی، بات سنیں نا، میری بات سنیں، افضل اور مفضول دونوں غیرت میں بھی برابر ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ مفضول جو ہے وہ بغیرت ہو سکتا ہے، افضل غیرت مند۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر غیرت مند ہے، تو ہم اس کا قاعدہ کیا نکالیں گے کہ عمر جو اس سے کم افضل ہے تو وہ بغیرت نکل آئے گا؟ یعنی یہ کوئی سینس بنتی ہے، عقل بنتی ہے اس بات کرنے کی؟ بھائی غیرت تو سب میں برابر ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ وہ افضل ہے، امام اور انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو پھر کہاں افضلیت رہی؟ نہیں، امام جب وہ الانبیاء سے سود افضل والا نہیں ہے، مال رسول کھاتے اللہ سے رہے۔ افضل نہیں ہے، رسول اللہ سے افضل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، افضل تو عہدے رسول کے اللہ، اعتبار سے ہے نا، آپ کو آج تک آپ کو یہ بھی نہیں کسی نے بتایا نا کہ افضل وہ کس اعتبار سے ہیں۔ افضل اس اعتبار سے نہیں ہے کہ میں نے مثال دیا آپ کو کہ بھائی ابو بکر عمر سے افضل ہے، اب ہم کہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ خود عمر کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں، یعنی کیا مطلب ہے؟ بھائی اس کی سنت پہ عمل کیوں کرے گا؟ کہ وہ تو افضل تھا، افضل کی سنت پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ مفضول کی آپ آ جائیں عمر، ٹھیک ہے؟ عمر جو ہے وہ آپ کے مذہب میں خود رسول اللہ سے بھی افضل ہے، تو ہم کہیں گے ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں گے یا عمر کی سنت پہ عمل کریں گے؟ ہم افضل کی سنت پہ عمل کریں گے، مفضول کی سنت پہ عمل کریں گے؟ ٹھیک ہے، میری بات سنیں۔ یہ اب دونوں سنیں، افضل کا آپ کو آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ افضل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ افضل جو ہے وہ اس دائرہ کار سے باہر نکل آتا ہے، جس دائرہ کار میں ایک معصوم ہے اسی دائرہ کار میں دوسرا معصوم ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں ائمہ کے حوالے سے ہے کہ علم ہم سوا، ان سب کا علم برابر ہے، لیکن حضرت علی تمام ائمہ سے افضل ہیں لیکن ان کا علم برابر ہے۔ ہمارے یہاں روایات ہیں، آپ کو تو آج کل افضلیت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دین کے محافظ ہونے میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، دین کا بانی ہونے میں، دین کی حفاظت کرنے میں حضرت ابراہیم بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صحیح بخاری کے اندر پورا باب ہے کہ انبیاء اپنے اختیار سے بھی مرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی بیوی کو ظالم بادشاہ کے پاس کیوں بھیجا اور اس کے ہدیے پیسے قبول کیوں کیے؟ جواب دیں۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے تو ایک جواب بات دیں۔
اس کا جواب دے رہا ہوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پہلے مجھے ایک بات بتائیے. آپ جو اتنی لاجکس لے کے آتے ہیں، اللہ کرے آپ کو اتنی سی سمجھ آ جائے کہ جو میرے نبی کے ساتھ پیوست رہا، جو بھی ان کے ساتھ رہا وہ سب پاک ہے. آپ کے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ماتم کے بارے میں بات کی تھی. میں سوری، میں یہ ہے تو کس نے موضوع کہا نہیں ہے پاک ہے جو نبی کے ساتھ متصل رہا؟ کس نے کہا پاک ہے؟ عبداللہ بن ابی نبی کے ساتھ رہے، پاک ہے؟ نہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی تھا، وہ تو جماعت میں ہوگا نا. تو جو ساتھ ہیں ابھی بھی ساتھ ہیں، جو ریاض نہیں الجنہ ابھی بھی میں ہے. ساتھ ہیں. نہیں آپ رسول کے ابھی تو وہ غصبی جگہ پہ دفن ہے نا، ابھی تو وہ ان کی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ دفن ہے. اگر انہوں نے دنیا میں غصب کر لیا تو وہ آگے جا کے بھی غصب کر لیں، کون روکے گا ان کو؟ آگے کی نہیں کر سکتے، ضرورت نہیں ہے. جب مر گئے تو کوئی ان کی یا ضرورت نہیں ہے. نہیں تو یہاں پہ کیسے کر لیا یہاں پہ کیسے یہاں پہ کر تو لیا؟ دنیا میں تو اختیار ہے نا، دنیا میں تو اختیار ہے. اس وقت وہ بادشاہ تھے، اس وقت وہ حاکم تھے، تو انہوں نے. آپ مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ ابو بکر اور عمر دفن ہے وہ ان کی جگہ تھی، ملکیت تھی ان کی؟ کوئی ایک دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھائی وہ قبضہ گروپ ہے نا، تو انہوں نے کر لیا نا. اگر یہاں کر سکتے ہیں تو وہاں بھی کر لیں گے. علی کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہاں قبضہ وہاں کیا ہے. کیسے کریں گے؟ وہاں پہ شیر اللہ کی حکومت ہے، ابو شیر بکر کی خدا حکومت کے نہیں ہوتے ہے. ہوئے میری بات سنیں، شیر خدا کے ہوتے ہوئے انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو شیر خدا نے کبھی ہاں ان سے اس تک نہیں کی اس بات پہ. کوئی اللہ کے روایت ہوتے دکھا ہوئے دیں مجھے ہلکی اللہ سی کے بھی. ہوتے ہوئے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے انبیاء بھی قتل ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے شیطان بھی سب کو گمراہ کر رہا ہے، تو کیا اللہ ہو بے گیا؟ نیاز ہے، اللہ اللہ بے نیاز ہے، علی تو بے نیاز نہیں ہے. اللہ کے نمائندے بھی جو ہیں وہ زور زبردستی نہیں کرتے، وہ بھی دنیاوی امور کے مطابق چلتے ہیں. تو جو علی نے پھر زبردستی بیعتیں لی تھی وہ قتل عثمان کے بعد، وہ کیا تھا؟ تلوار نہیں کی کس کی زور سے کوئی طلحہ زبیر نے کہا ہم مالک نے اختر کو آگے کر نہیں کے انہوں نے بیعتیں نہیں نہیں لی. نہیں 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 جھوٹ ہے، روایت جھوٹ ہے. میں آپ کی کتابوں سے دکھا دوں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے بیعت کی تھی، دکھاؤں؟ تو نہیں اس میں شرط بھی تو رکھی تھی کہ 6 ماہ کے اندر قتل عثمان کے قصاص لیا جائے گا. نہیں کوئی شرط نہیں رکھی، بیعت کی تلوار ڈائریکٹ. کے طور پہ پھر انہوں نے بیعت کیوں نہیں توڑی؟ تھی نا. میں بھی دکھا دوں، اگر دکھا دوں صحیح روایت سے دکھا دوں چلے پھر. دکھا دیں چلے دکھا دیں. میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں کوئی عالم تھوڑی ہوں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب میں ڈھونڈ لیں گے بعد میں. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جاتے ہیں تو نہیں اب میں آپ وہ کو روایت ضمنی طور دکھاتا پہ ایک بات ہو گئی تھی. میں نہیں ایسے نہیں، میں اسی موضوع پہ رہتا تھا، لیکن وہ ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی. آپ نے بھی اس کا جواب دی تھی تو بات تھوڑی لمبی ہوگی. چلے روایت دکھا دیں. ہوں. یہ صحیح تاریخ طبری یہاں پر روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلادری نے نقل کیا ہے کہ رأیت زبیر یبایع علی، کہ میں نے، حسن بصری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ زبیر نے علی کی بیعت کی. آگے بڑھیں. اب یہاں پہ 3-4 روایتیں لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیکن خبر بیعت طلحہ و زبیر لعلی بالخلافہ ثابت من وجوہ عدیدہ، کہ طلحہ اور زبیر نے علی کی خلافت کی بیعت کی، یہ مختلف وجوہات سے ثابت ہے. اور آگے دیکھیں. پھر کہتے ہیں کہ ان طلحہ ان علی بن ابی طالب، روایت ہے ان طلحہ و زبیر بایعتا غیر مکرہین، کہ ان دونوں نے رضامندی سے بغیر کسی ناپسندیدگی کے میری بیعت کی. اسناد حسن، اس کی سند بھی حسن ہے. پھر نیچے روایت دیکھیں. من طریق الاشتر النخل رأیت طلحہ و زبیر بایع علی طاعنین غیر مکرہین، اسناد صحیح، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. ایک نہیں کئی روایتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی، بعد میں انہوں نے توڑ دی. اب بتائیں جنہوں نے امام کی بیعت توڑی. اچھا وہ ایک اور بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا اے علی تم حق پر ہو اور حق تمہارے ساتھ ہے. تو ان لوگوں کو اگر مولا علی نے کوئی بھی کام کیا تو رسول نے ان کو پرمٹ دیا نا، وہ حق ان کے ساتھ ہے. اگر مولا علی نے کوئی کام کیا تو رسول نے ان کو ہادی قرار دیا امت کا، کہ یہ میری امت کا ہادی ہے. تو جو علی کہے گا وہی ٹھیک ہوگا. طلحہ زبیر اگر ان کی گردن میں بیعت بھی رکھی ہے تو رسول نے ان کو ہادی قرار دیا ہے. رسول اگر آپ کی بات مان بھی لیں، ویسے گرچہ جھوٹ ہے لیکن مان بھی لیں، تب بھی تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ نے ان کو پرمٹ دیا نا. اب مجھے بتائیں کہ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اچھا، میں یہ جو آپ کی روایت ہے نا، اس کی تو میں کل تصدیق کر کے آپ سے میں اگلی کسی سٹریم میں آ کے بات کر لوں گا، کیونکہ میں ظاہری بات ہے کتابیں رکھ کے تو بیٹھا نہیں ہوا، تو نہ ہی میں کو عالم ہوں. یہ تو میں آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اگلی سٹریم میں آپ سے بات کر لوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک اگلی ہے. سٹریم میں. اب اوکے، ابھی اللہ حافظ. نہیں میرے رکے سے نا، مجھے تو وہ جوابات تو دیں. کون سے کہ سارے جوابات تو میں نے آپ نے کہا کہ ظالم ہے، فلان ہے فلان ہے، تو میں نے دکھایا کہ نبی، اور ان کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نبی اگر یہ کام کر رہا ہے، نبی حجت خدا بھی ہے، نبی معصوم بھی ہے، نبی دین کا پہرے دار بھی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، صحیح بات ہے. نہیں میں نے عرض کی نا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں مظلومیت کا کارڈ کیوں کھیلتے ہیں. دیکھیں خدا کی ہاں حجت کا مظلوم ہونا، یعنی مظلوم ہونا کوئی عیب ہے؟
آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، یعنی امام حسین، آپ حضرت عثمان کی مظلومیت کا کارڈ نہیں کھیلتے کہ عثمان مظلوم قتل ہو گیا تھا، جبکہ وہ تو بادشاہ بھی تھا، اس کے پاس اختیار بھی تھا، آپ اس کی مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں؟ کیوں کھیلتے ہیں اس کی مظلومیت کا کارڈ؟ ہاں کہتے ہیں اوکے، کہ میں جواب پیاسا مارا گیا دوں. دیں. میں نے کسی اہل سنت عالم نے اس کو فاتح خیبر یا اس کو شیر خدا کہا ہے حضرت عثمان کو؟ اچھا، یعنی کبھی کہا ہے؟ بزدل مظلوم، پھر مظلوم نہیں نا، بزدلانہ بولے نا پھر تو. نہیں بزدل کی بات نہیں ہے، نارمل بھی تو انسان ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کے جو 6 امام ہیں آخری، یہ سارے بزدل تھے؟ کبھی گھر سے نہیں نکلے؟ نہیں، انہوں نے جنگ میں لڑی نا، کوئی کسی جنگ میں نہیں گئے نا. حضرت عثمان تو جنگ میں جا کے بھاگ کر آئے ہیں. ان کے زمانے میں دیکھیں، ایک بندہ، آپ مجھے کہیں مثال کے طور پر، آپ مجھے کہیں کہ یار تم جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ کہیں ایک چیز مجھے درپیش نہیں ہوئی، تم نے کبھی زندگی میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. بھائی جنگ ہوئی نہیں تو میں نے شرکت نہیں کی. ان کے زمانے میں تو جنگ نہیں ہوئی، انہوں نے شرکت نہیں کی. جس نے جنگ میں شرکت کی اور بھاگا وہ بزدل ہوتا ہے نا. عثمان بزدل نہیں تھا؟ آپ نہیں مانتے عثمان کو بزدل تھا؟ بزدل تھا ہی نہیں. میری بات سنیں، ہر انسان کی نہیں، نا یہ جو صحیح اللہ بخاری پاک میں ہے، نے ایک اس منٹ کو سر، ایک منٹ نا، آپ کہتے ہیں بزدل نہیں تھا. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ عثمان جنگ سے بھاگ گئے تھے، تو عبداللہ بن عمر آپ کے صحابی نے کہا بھاگ گئے تھے. تو بھاگنا بہادری ہوتا ہے آپ کے مذہب میں؟ نشان حیدر نہیں، پاکستان میں بھاگنے پہ دیا جاتا ہے یا شجاعت پہ دیا جاتا ہے؟ جو لیٹ گئے تھے وہ کیا تھے؟ لیٹا کوئی بھی نہیں ہے. امام علیہ السلام نے تو دفاع کیا رسول اللہ کا، اپنے تلوار رسول نے عطا کی ہے. دکھا دو روایتیں. جن کتابوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، اسی طرح کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علی لیٹے ہوئے تھے. اگر اچھا، یہ اگر جھوٹ ہے تو پھر وہ بھی ایک منٹ جھوٹ ہوگا. رکیں سر، رکیں. جنگ ہو رہی ہے اور میں اگر جنگ میں لیٹ گیا تو لیٹنے سے کوئی وہاں پہ بندوقیں چل رہی تھی، میں لیٹ جاؤں گا تو گولیاں میرے اوپر سے گزر جائیں گی. نہیں، وہ بزدلی کہاں مرا ہے ہوا اس میں؟ شروع ہو رہے تھے نا کہ میں مر گیا ہوں، قتل ہو گیا ہوں. نہیں لیٹنے کا نہیں، مقصد بالکل یہ تھا. نہیں. لیٹنے کا 100 مقصد ہے. آپ مثال کے طور پر لیٹ، میں زخمی تھا، میں لیٹ گیا. اچھا، نہیں، تو زخمی ہو کے لیٹ نہیں زخمی سکتا تھے انسان. نہیں نا، زخمی ہے تھے نا، نہیں میں نا. دکھا دیتا ہوں، روایتوں میں میں نا. دکھا دیتا ہوں سر، میں دکھا دیتا ہوں. رسول اللہ بھی زخمی ہوئے ہیں جنگ میں. اور آپ یہ بتائیں کہ اسی روایت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں لیٹ گئے تھے، اس کے بعد کے الفاظ ہیں کہ رسول نے فرمایا ذاک الظن بکا، تم سے گمان بھی یہی تھا. یعنی تم تھا بھی یہی کہ تم زخموں سے لیٹ جاؤ گے. نہ کہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنے علماء کی دکھا دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے جو الفاظ ہے نا کہ زمین سے چمٹ گئے تھے، یعنی کیا مطلب ہے؟ میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں. پھر ہمارے یہاں صحیح روایتیں ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ احد میں مولا علی کو اپنی ذوالفقار عطا کی. وہ روایتیں کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ گویا کہ آپ یہ تو مان گئے نا کہ وہ لیٹے ہوئے تھے. یہ تو آپ نہیں، مان میں گئے نا بتا کہ رہا علی ہوں لیٹے لیٹنے ہوئے. کا معنی آپ نے کیا. میں نے کہا لیٹنے کا معنی آپ نے کیا. لیٹنے کا معنی نہیں، میں ابھی آپ کو معنی دکھا دیتا ہوں. یہ رکیں معنی دکھا دوں. ایک سیکنڈ رکے گا، میری بات بھی سن لیں. ایک سیکنڈ رکے گا. پھر بھاگنے کا بھی معنی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں. بھاگنے کا جو اب عمر اور ابو بکر کا ہے وہ پہاڑ پہ چڑھنے کی بات ہے. بھاگنے کی بات کہاں ہے؟ وہ پہاڑ پہ چڑھے. آپ چھیڑتے بھی ہیں نا کوئی. ہاں جی. عثمان اس کے پوچھا، بھاگ گیا تھا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو تانا دیا کہ تم میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرو، تم تو وہ ہو کہ جو جنگوں سے بھاگ گیا تھا. تم آپ کے صحابہ نے بتا دیا نا، انہوں نے بزدلی کی تھی. اس لیے تو میں ابو قرآن بکر کی آیت نازل ہوئی تھی نا. قرآن کی آیت بھی اس لیے نازل ہوئی تھی میں کہ نے سن ابو لینا، بکر عمر کی بات. سن لینا. آپ اپنی طرف سے مانا کریں گے، دیکھیں آپ اپنی طرف سے مانا کریں گے غلط ہوگا. لیکن اگر صحابہ ایک چیز کا مانا کر رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بھاگ گیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں اپنی طرف سے مانا کروں گا. نہیں، قرآن مجید کی آیت آئی، آپ کے علماء نے اس کو قبول کیا، آپ کے صحابہ نے بھی کہا. عبد الرحمن بن عوف کی صحیح روایت میں دکھا دیتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ کا جنتی صحابی ہے، وہ عثمان کو تانا دیتا تھا کہ تم تو بگوڑے ہو. اب بتاؤ. نہیں، میں نے بات ہی عمر ابو بکر کی تھی، عثمان کی تو بات ہی نہیں کی. نہیں، ابھی میں نے کہا نا آپ سے ابو عثمان کا بکر پوچھا نا کہ عثمان کے آپ نے ابو بکر دیکھیں عمر عثمان، کے. دیکھیں آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ عثمان مظلوم قتل ہوا. میں نے کہا مظلوم جو قتل ہوا تو کیا یہ بزدلی ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، بزدل تو آپ کے وہ 6 میں نے کہا کہ عثمان تو بزدل تھا نا، وہ آپ تو جنگوں سے بھاگا تھا. آپ کہہ رہے نہیں نہیں جی وہ بھاگا نہیں تھا. میں دکھا دیتا ہوں جنگوں سے بھاگا تھا. پھر آپ نے مجھے الزامی جواب دینے کی کوشش کی کہ جناب وہ آپ کے امام زمین سے لپٹ گئے تھے. میں آپ کو وہی روایتیں شیعہ کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. آپ کو چیلنج ایک جگہ سے لے آئیں کہ کسی صحابی نے یا رسول نے مذمت کی ہو ان کی کہ بھائی یہ بھاگ گئے تھے. میں آپ کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ بھاگنا ایسا تھا کہ صحابہ نے مذمت بھی کیا ہے. آپ کے پاس تو کوئی اور کارڈ بھی نہیں ہے کھیلنے کو، کیا کریں اچھا گے؟ نہیں، کارڈ سارے ہیں. میری بات سنیں، جب کوئی بھاگ جاتا ہے، جب کوئی لیٹ جاتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، وہ آپ تکیہ کہتے ہیں، ہم ضرورت کہہ دیتے ہیں، تو سب برابر ہے. پھر فاتح خیبر کہاں گیا؟
نہیں بات تو ضرورت نہیں ہے پھر نا وہی کہ آ گئی، نمایاں اللہ کہاں تعالیٰ نے ہوگا اس کی پھر؟ مذمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، جو جنگوں سے منہ پیٹ پھیرتے ہیں ان کی تو مذمت کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ضرورت سے کوئی بھاگا، وہ 3 دن کے بعد واپس آئے تھے، کس ضرورت سے بھاگے تھے؟ وہ 3 دن کے بعد واپس ہاں، آئے ہیں۔ تو یہاں وہ جو پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ ابوبکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، ابو سفیان بھی پوچھ رہا تھا، تو وہ کن کو کہہ رہا تھا؟ میں باقی عثمان 3 کی دن بات کہاں کر رہا رہے؟ ہوں نا، ابھی وہ تو آپ پہلے پہاڑ پہ عثمان کا چڑھے تو تھے۔ ثابت کر لیں نا، سن لیں، آپ عثمان ہاں کا تو جی، ثابت کر لیں۔ آپ کے مذہب میں بزدل شجاع سے افضل ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ عثمان آپ کے، ہمارے مذہب کو چھوڑ دیں، ہمارے مذہب میں تو الحمدللہ واضح ہے، آپ کے مذہب میں عثمان جنگوں سے بھاگنے کے باوجود بھی مولا علی سے افضل ہے، تو آپ اپنے مذہب پہ فاتحہ پڑھیں بیٹھ کے۔ اب میری بات سنیں، اب وہ سخاوت میں سب سے افضل تھے، علی بیچارے وہ ان پہ تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کس نے کہا بات میں سخاوت میں عثمان افضل افضل ہے؟ تھے؟ جھوٹ ہے نا، کس نے کہا سخاوت میں افضل تھے؟ علی بیچارہ، استغفر اللہ، آپ ساری کے مذہب میں علی ساری بیچارہ ہے؟ ساری دنیا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ جھوٹ کا بھرا پڑا ہے بغض نا، ہے یہ۔ ساری دنیا کی ہاں کتابوں جی، میں جھوٹ یہ مجھے بتائیں آپ، یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ جائیں اپنے مولویوں کو جا کے نا کتابیں کھنگالیں، یہ بتائیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ مکہ میں شیب ابی طالب میں جو رہے 2 سال 2.5 سال 3 سال کی مدت لکھی ہے، عثمان نے کبھی ایک آٹے کی بوری پہنچائی ہو؟ یہ سخاوت صاحب کہاں تھے؟ بتائیں، ایک روایت لیں۔ کوئی چلے اچھا لگ رہا ہے آپ سے کوئی بات کر کے۔ سر دیکھیں نا ایک ہے نا کتابوں میں لکھے بھرا پڑا، ایک بندے کو مشہور کر دیا عثمان غنی غنی غنی، تو بھائی تو پھر یہ تو مانے نا ان رسول کے اللہ کو نکاح کے۔ حضرت خدیجہ کے، سنیں سر، حضرت خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا نا 50 عثمان خرید لیتے اس میں، ان کے مال کے ہوتے ہوئے عثمان کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ شیب ابی طالب میں جب رسول اللہ کا بائیکاٹ ہوا، کسی ایک روایت میں لے آئیں کہ حضرت عثمان نے کبھی جا کر کوئی ہوم ڈیلیوری کی ہو؟ تو جو علی کا حق مہر دینے کے لیے علی اپنی ذرا بیچنے گئے تھے بازار، عثمان نے خرید کے ان کو بعد میں ہدیہ بھی کر دی تھی، تو وہ کیا تھا؟ تو وہ مولا علی علیہ السلام کی اپنی ذرا تھی نا، عثمان نے تھوڑی دی تھی اس کو، تو ہماری روایتوں بیچنے میں تو کہیں گئے بھی تھے نا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کہیں بھی نہیں عثمان ہے نے نا، آپ کے یہاں بھی نہیں اس... ہے، سنیں نا، نہیں نہیں، کہانیوں بات سنائیں گے سن لیں مجھے، دیکھیں سر، مجھے کہانیاں سنائیں گے، جادو، میں نے بات تو کہانیاں آپ سن کے لیں مولویوں سے سنی ہوئی ہیں، رحمان عاشق سنیں صاحب، میں نے یہ کہانیاں سننے، یہ جو آپ جتنی سنیں باتیں کر بھائی، رہے ہیں یہ آپ کے مولویوں سے میں نے سنی ہوئی ہیں، یہ کہانی مجھے نہ تو سنائیں۔ میں نے جو آپ پھر سے یہ سوال کہانیاں کیا، تو پھر یہ جو بات آپ کریں یہ بھی کہانیاں ہی ہیں پھر؟ میں آپ تو نہ دلیل میں دوں تھا گا نہ نا، آپ دیکھیں تھا، سر میں اس وقت دلیل نہ دے رہا میں ہوں تھا نہ آپ تھے، کسی تو پھر چیز یہ پر، نہیں میں کہانیاں آپ کی ساری کتابوں کہانیاں ہو سے، گئی۔ سر دیکھیں بات سنیں، میں آپ کی کتابوں سے صحیح روایات سے دلیل دے رہا ہوں، آپ اپنی کہانی بتا رہے ہیں، آپ جائیں مولویوں سے پوچھ کے آئیں، آپ انہیں بولیں کہ بھائی 3 سال جو رسول اللہ کا معاشی بائیکاٹ رہا، رسول اللہ کا مکمل طور پر بائیکاٹ رہا، شیب ابی طالب میں رہے، ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں نے کیا مدد کی تھی رسول اللہ کی؟ یہ لے آئیں آپ، ٹھیک ہے؟ کل آپ یہ بھی ٹائم دیا، اگلا سوال آپ سنیں، آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو کہیں گے روایتیں دکھاتا ہوں، پھر آپ یہ روایت دیکھ کے جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ روایتیں دیکھ کے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ روایتیں دیکھ کے جائیں تاکہ آپ کہیں نا کہ میں کہانیاں کرا رہا ہوں، نہیں سر میں کہانیاں نہیں کراتا، میری عادت نہیں ہے کہانیاں کرانے کی۔ تو آپ کے صحابی حضرت عثمان کو تانے دیتے تھے کہ وہ تم میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ اونچی آواز میں بات کرو، تم تو جنگ احد کے بگوڑے ہو، یہ آپ کے صحابی کہتے تھے ان کو۔ یہ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ دیکھیں سند بھی صحیح ہے، نیچے کالا اسناد حسن، کتاب مختصر و زوائد مسند البزار علی الکتب الستہ و مسند احمد، کون ہے؟ ابن حجر عسقلانی ہے، اور یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ان سعید ابن المسیب کہتے ہیں رفع، سعید ابن المسیب جو ہیں وہ غالباً ابو ہریرہ کے داماد تھے، کہا رفع عثمان، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، رفع عثمان صوتہ علی عبد الرحمن بن عوف، عثمان نے اپنی آواز اونچی کی، اونچی آواز میں بات کی عبد الرحمن بن عوف سے، فقال له عبد الرحمن نے اسے کہا لأی شیء ترفع صوتک، کس وجہ سے تم اونچی آواز میں مجھ سے بات کر رہے ہو، علیہ مجھ پر، وقد شہدت بدرا، میں تو بدر میں بھی تھا، تم ولم تشہد، تم بدر میں نہیں تھے، وبایعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کی بیعت کی، ولم تبایع، تم نے بیعت نہیں کی، وفررت یوم احد ولم افر، وفررت، فرار کو اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فرار کو فرار ہی کہیں گے۔ بھاگنا کہتے ہیں نا، بھگوڑا۔ ہاں جی، ہاں جی، چلے تو بھاگنا اب مجھے کہیں گے۔ بتا، تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تم تو جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، میں نہیں بھاگا تھا، اب مجھے بتائیں کہ آپ کے مذہب میں بزدل شجاع سے افضل کیسے ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو تانا دیا تھا کہ تم جنگ سے بھاگ گئے تھے عثمان کو؟ ہمارے لیے تو رسول ان اللہ کی کے بات خلاف حجت ہے نا۔ یہ صحابہ کی بات حجت نہیں ہے، نہیں صحابہ تو جھوٹ وہ بولتے تو تھے۔ میری بات سنیں، وہ جیسے دوست بیٹھے ہیں بھائی ایک دوسرے کو تانا دے دیتے ہیں، وہ بات رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا ان کو؟ اگر رسول کہا ہے اللہ تو نے مجھے بتا دیں، کوئی روایت دکھا دیں۔ رسول اللہ تو ایسے رؤوف الرحیم تھے، وہ منافقین کے سردار کا جنازہ تک پڑھا دیا رسول اللہ نے، تو آپ وہ منافقین کے سردار کو عبداللہ بن ابی رضی اللہ کہتے ہیں؟ تو کہہ تو دیتے نا کہ یار تم تو جنگ سے بھاگ جاتے ہو، یہ تو کہہ دیتے نا، حجت تمام ہو جاتی۔
نہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تمہیں پکار رہے ہیں اور تم رسول کو پیٹ پھیر کر جا رہے ہو، استسعدون ولا تلوون، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں مانتے. وہ جگہ چھوڑنے کی وجہ سے بھاگنا نہیں ثابت نہیں 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 ہے. نہیں نہیں نا پہاڑ کی جگہ اللہ کا خوف بھاگنا کریں، نہیں ہوتا. اللہ کا خوف کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا ہے اور تم اس کو پیٹ دکھا کے جا رہے ہو، یہ جگہ تو چھوڑنے یہ کے انہوں لیے نے تھا. ہاں، تو پھر معاف بھی کر دیا نا. تو اتنا بڑا جرم تھا تو معاف کیوں کیا؟ یہ نہیں بتائے نا. معاف تو اس کو معاف نہیں کیا نا. معاف- دیکھیں معاف کیا ہوتا، سنیں قرآن آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ نہیں، ہم سے زیادہ تو وہی سمجھتے تھے نا. تو وہ پھر بھی تانا دے رہے تھے قرآن کی معافی کے بعد. ہاں. دیکھیے ایک بات کیوں؟ سنیں میری، میں آپ سے ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا. دیکھیے بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل صرف یہی صحیح ہے، جو آپ کی کتابیں ہیں یا آپ کا جو استدلال ہے وہ سارا غلط ہے، رونگ ہے. تو اس طرح بات نہیں چلتی. آپ جب آپ کے اماموں پہ بات آتی ہے، آپ مظلومیت کارڈ بھی کھیلتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں وہ بہادر تھے، یہ ہے وہ ہے. جب ان کی بات کرتے ہیں، سخاوت کی بات کی آپ نے، وہ ذرا بختر والی بات ہی ایک سیکنڈ میں وہ تردید کر دی، تلوار مار دی، اس کو کاٹ دیا اس کا سر ہی. اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. ایسا تھوڑی ہے. وہ بھی ایسا ہی تھا جیسے آج کا ہم قدرتی ماحول میں جی رہے ہیں. کوئی ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہوتا ہے. آپ میری بات سنیں، مائنڈ نہ کیجیے گا. حضرت علی 3 سال رہے، ان سے حکومت نہیں سنبھالی گئی. ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ تو ہمارے لیے بہت کہ جی ان سے حکومت نہیں سنبھالی گئی، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے رہے. تو عثمان نے لڑوایا تو نہیں. ان کو تو اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہیں میں یہ خلعت پہنا رہا ہوں نا، دشمن کہیں گے اتارو، تم نے اتارنا نہیں. تو پھر انہوں نے جان دے دی، تکیہ نہیں کیا، مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا کہ جی میں اتار رہا ہوں، چلو جی آپ حکومت سنبھال لو. تو جم کے تو وہ کھڑے رہے، آپ کے امام بھاگتے رہے، جانے بچاتے رہے. ایور کے جو امام پہلے امام ہیں ان کے بارے میں جب عمر نے گھر پہ وہ حملہ کیا، گھر میں موجود ہونے کے بعد، دیکھیں یہ دماغ میں سمانے والی بات نہیں ہے کہ ہم اگر علی کو فاتح خیبر شیر خدا کہتے ہیں تو ان کو مانتے بھی ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی ان کو مظلوم بنا دیتے ہیں، کبھی اتنا وہ جری ہوتا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے پہ خیبر کا دروازہ اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکتا ہے. آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ واپس نہیں آیا. تلوار مارتا ہے، 7 زمینیں چیر جاتی ہیں. لیکن عمر آتے ہیں، ان کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو مشکل پیچھے سے باندھ کے لے جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہتے. یہ دوگلی پر اسی منافقت ہے سر. یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں ہے. اور یہ آپ کا جو مذہب ہے نا، یقین کر ان بات، میری بات پہ غصہ نہ کیجیے گا، مجھے دلیل سے جواب دینا کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا. میں نے یہ بات آپ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو اگر فاتح خیبر کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں تو مانتے بھی ہیں. ان کسی کی جرت نہیں ہو سکتی بڑے سے بڑے بندے کی کہ وہ جا کے ان کے دروازے پہ کوئی ایسی بات بھی کر دے. لیکن آپ اسی مظلومیت کا آج تک کھیل کھیل کے لوگوں، اب ہر بندے کو، اہل سنت کے ہر بندے کو آپ کے مواد تک رسائی ہو چکی ہے. ہم نے کفے لسان کے طور پر 1200-1300 سال گزار دیے ہیں. اگر اسی طرح آپ بات کرتے رہیں گے، صحابہ کی توہین کرتے رہیں گے، تو دوسری طرف پھر آپ سوچ لیجیے کہ اس طرف سے بھی کیا ہوگا، اور ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں جواب دوں؟ جی سر، میں آپ کا جواب ہی سن رہا ہوں. دیکھیں جی، آپ نے کہا کہ آپ مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں، مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں، مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں. خدا کی حجتیں قرآن مجید میں اگر چلے جائیں کہ خدا کے جو انبیاء ہیں وہ سب مظلوم قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قوم بنی اسرائیل، اب وہ انبیاء اللہ کی، جب اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں سب سے افضل ہوتا ہے. حضرت لوط کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت لوط کے پاس جب مہمان آتے ہیں تو ان کی بیوی جب وہ راز آشکار کر دیتی ہے تو حضرت لوط کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ یہ کیسا خدا کی، قرآن مجید کی آیت ہے نا، آپ کا تان مولا علی پہ نہیں ہے، آپ کا تان انبیاء پہ ہے، خدا کی حجتوں پہ ہے. اب سنیے گا ایک ایک کر کے. اب حضرت لوط کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ کاش میرے پاس مضبوط سہارا ہوتا. رکن شدید قرآن مجید کی آیت ہے. آپ کہیں گے میں ایک ایک آیت نکال کے دکھاؤں گا. تو دوسرے نبی کے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت لوط تھے. اب یہاں پر آپ حضرت لوط پہ، آپ جیسا بندہ ہوتا نا اس زمانے میں، کہتا ہے یار یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسی خدا کی حجت ہے کہ اس کے گھر مہمان آئے اللہ کی طرف، یہ جو فرشتے آئے تھے انسانوں کی صورت میں، یہ ان کو بچا تک نہیں سکتا. یہ کیا دین کا حفاظت، دین کی محافظت کرے گا، یہ کیا دین بچانے خدا نے بھیج دیا ہے. حضرت ہارون کی طرف آ جائیں. حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے حضرت موسیٰ.
کیا کیا جی؟ وہ جی بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے سارے. حضرت ہارون کو چاہیے تھا چار بندے لیتے ان بچڑے کی اور سامری کی ماں بہنیں کر دینی چاہیے تھی آپ کے مطابق, پر نہیں کی. کیوں بھائی؟ خدا کی حجت, خدا کے وحدانیت کے خلاف کوئی بندہ آ کے اپنا مندر بنا لے. آج آپ کے سامنے آج آپ کہیں کہ بھائی میں اتنا شیر ہوں کہ میرے محلے میں جو مسلمانوں کا محلہ ہے کوئی مندر آ کے بنا کے دکھائے, میں دیکھ لوں وہ کیسے مندر آ کے بناتا ہے خدا کے مقابلے میں اپنا آ کے یہاں پر الگ سے دکان کھولتا ہے. آپ جیسے بندے ہوتے اس زمانے میں تو حضرت ہارون کو بھی کہتے یہ کیسا نبی ہے, یہ کیسی خدا کی حجت ہے کہ جو اپنے سامنے سامری بچڑے کی پوجا کروا رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, وہ ساری قوم اس طرف چل پڑی. ہارون نے کیا کر لیا؟ جب حضرت موسیٰ آئے پوچھا اے میرے بھائی تم نے کیا کیا تو حضرت موسیٰ کے بھائی نے کیا جواب دیا حضرت ہارون نے, جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے امام علی کی نسبت دی ہے, کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت تھی ویسے بھی یہ صحیح مسلم بخاری کی اپنا روایت ہے, متفقون علیہ روایت ہے. آپ یہ نا کہ میں کہانیاں کروا رہا ہوں, تو قرآن مجید اور احادیث سے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو آپ جیسا بندہ حضرت ہارون کو بھی کہتا ہے یہ کیسا بزدل نبی بھیج دیا اللہ نے, یہ کیا اپنا دین بچائے گا کہ جو ان لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے روک سکا. تو حضرت ہارون نے کیا جواب دیا؟ یبنعم ان القوم استضعفونی, کہ اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا تھا, قوم نے ضعیف کر دیا تھا. مجھے اس کا جواب دے, قوم نے ضعیف کر دیا حضرت ہارون کو. یہ اللہ کی کیسی حجت ہے کہ جس کو لوگ آگے ضعیف کر کے جا رہے ہیں. قادو یقتلوننی, ان قریب یہ مجھے قتل کر دیتے. یہ نبی ہے قرآن مجید میں. بھائی جس طرح وہ بھی تو خدا کی حجت ہے نا, آپ کہتے ہیں یہ افضل تھے, ہم کہتے ہیں چلے افضل کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں, آپ ان کی بات کر لیں کہ یہ انبیاء کے آپ کے قاعدے کے مطابق, آپ کے قاعدے کے مطابق مجھے بتا دیں کہ ان انبیاء کے اوپر کیا حکم لگے گا. ٹھیک ہے, حضرت ہارون کی مثال دی میں نے, حضرت لوط کی. امام علیہ السلام نے 6 انبیاء کی مثالیں دی ہیں. رسول اللہ پہ آ جائیں. رسول اللہ جو دین لے کر آئے, آپ لوگوں نے روایتیں لوگوں کو سنانا شروع کی کہ جناب عمر جب اسلام لے کر آیا نا, اور اس نے پورا دن جنگ لڑی مشرکین سے, سب کی جناب ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. رسول اللہ مکہ سے ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ 3 دن غار میں کس کے خوف سے چھپے رہے؟ کس کے خوف سے چھپے رہے؟ حضرت موسیٰ کی طرف آ جائیں. یہ رسول اللہ تھے نا, رسول اللہ تو افضل ہے نا حضرت علی سے, ہمارے بھی مطابق بھی آپ کے مطابق بھی. ٹھیک ہے, آپ کے مطابق تو خیر اور حساب کتاب ہے, اس کو رہنے دے. رسول اللہ 3 دن غار میں چھپے رہے ہیں, کس کے خوف سے چھپے رہے ہیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کی حجت ہے نا, باہر آ جاتے. ٹھیک ہے, دیکھتے. عمر بھی تو ساتھ تھا نا, عمر تو بہت بہادر تھا آپ کے نزدیک, علی سے بھی زیادہ بہادر تھا. تو وہ کیوں نہیں نبی کا دفاع کر لیا کہ میں دیکھ لوں گا مشرکین مکہ کو, مکہ سے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں جائیں گے مکہ سے, یہ نکلیں گے تو اچھا ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں. آپ آ جائیں جناب, کیا کہتے ہیں, یہ رسول اللہ کی میں نے آپ کو مثال دی. اگلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب, کس نبی کی دوں؟ ابھی میرے ذہن میں بھی آئی تھی, ذہن سے ایک دم سے نکل گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی مثال لیں. حضرت موسیٰ کیا, حضرت موسیٰ نے ایک بندہ مار دیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ بھاگے اس قوم سے اپنی. حضرت موسیٰ خوف سے, کیوں کہا کہ یا اللہ میں نے ان کا بندہ مار دیا, کیا کر مجھے کوئی ایسا مضبوط سہارا دے. ہارون دیا. ٹھیک ہے کہ ہارون کو ساتھ لے کے جاؤ. موسیٰ نبی خدا کی حجت ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بندہ مار دیا اور ایک بندے مارنے کی وجہ سے قوم سے ڈرتا پھر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے حضرت موسیٰ کی مثال دے دی, حضرت لوط کی مثال دے دی, حضرت ابراہیم کی مثال, حضرت ابراہیم کی نہیں دی, حضرت نوح کی مثال دی, حضرت ابراہیم کی مثال دی, اور دیگر انبیاء کی میں نے آپ کو مثالیں دی, رسول اللہ کی مثال دے دی. اب یہ سارے آپ کی جو تھیوری آپ لوگوں نے ذہن بنایا نا کہ بھائی لوگوں تک آپ کی کتابیں پہنچ گئی ہیں. حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس مضبوط سہارا ہوتا. بھائی تم خود نبی ہو, اپنا دفاع کرو, مہمانوں کا دفاع کرو. حتیٰ پھر آپ یہ دیکھیں اس نبی نے اور کیا کام کیا, اپنی لوطی قوم کو کہ جو لوڑے باز قوم تھی, اس کو اپنی بیٹیوں کہا میری بیٹیوں سے شادی کر لو, میرے مہمانوں کو چھوڑ دو, یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں. اور جو لوطی قوم کو مغلوب ہو کر اپنی بیٹیاں پیش کر دے. آپ کی سائنس کے مطابق چل رہا ہوں, ہمارے مطابق انبیاء کا مقام, انبیاء کی مظلومیت, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. انبیاء مظلوم ٹھہرے, ہم کہتے ہیں خدا کی حجتیں مظلوم ٹھہرتی تھیں اور لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے آپ نے یہ جواب دینا ہے, پھر ہمیں علی کا تھوڑا سا آپ کو مزید جواب دیتا ہوں. اب کہتے ہیں جی علی فاتح خیبر. بھائی علی فاتح خیبر تھا, رسول کا مطیع تھا. جہاں پہ رسول نے فرمایا کہ اے علی جنگ کرنی ہے, مولا علی نے جنگ کی ہے. جہاں پر رسول نے کہا کہ نہیں تم نے جنگ نہیں کرنی, امت میں تفرقہ, بالکل ویسے ہی کہ حضرت ہارون کی جو مثال دی وہاں پہ کیا کہ تفرقہ پڑ جاتا, پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے میرے پیچھے امت میں تفرقہ ڈال دیا. بالکل آپ کے ہاں بھی روایتیں, ہمارے ہاں بھی روایتیں ہیں. حضرت علی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا صحابہ نے اسی فاتح خیبر. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہی علی کو آپ فاتح خیبر مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ علی نفس رسول ہے؟ ہاں جی, مسلم کی روایت کے مطابق نفس رسول ہے. اچھا یہ بتائیں علی سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے؟ ہاں جی اسلام لے کر آئے تھے. علی نے ہر جنگ میں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا؟ ہاں جی کیا. اب آپ کی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بخاری مسلم کی روایت
روایت مطابق جب تک حضرت زہرا زندہ رہیں لوگ علی کا احترام کرتے تھے، صحابہ علی کا احترام کرتے تھے، اس کے بعد علی کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ دنیا پرست صحابہ نے کیا کیا؟ جس علی نے اسلام کو اس مقام تک پہنچایا تھا، ہر میدان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اس علی کا احترام کرنا آپ کے صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ سن لیں نا، میری بات پوری چلنے دیں، ابھی سن چلیں، ابھی مجھے ٹھیک۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ حضرت علی کو اکیلا کیوں چھوڑا ان لوگوں نے؟ کیا تھا ان کے دل کے اندر؟ کیوں حضرت علی کا احترام کرنا چھوڑ دیا؟ علی بے آبرو ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ جس طرح خدا کی حجتیں پہلے مظلوم رہیں، لوگ چھوڑ جاتے تھے، لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، وہاں پہ سامری اور بچڑے کے پاس چلے گئے تھے، یہاں پر بھی سامری اور بچڑے کے پاس چلے گئے۔ فرق کرتا ہے، اس دور کا سامری اور بچڑا کچھ اور تھا، اس دور کا سامری اور بچڑا کچھ اور ہے۔ اس دور میں بھی حضرت ہارون کو لوگوں نے اکیلا کیا، اس دور میں بھی علی کو اکیلا کر دیا۔ اس دور میں بھی ہارون جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئے اور کچھ نہیں کیا، اور اس دور میں بھی علی سائڈ پہ ہوگا کہ یہ امت اپنی خود جواب دہ ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں رسول نے کیا فرمایا، آپ کہتے ہیں علی بیچارہ، الیاذ باللہ، آپ کہتے ہیں جی علی نے زبردستی بیعت لی۔ او علی کو تو رسول اللہ نے کاٹ دیا ہے، علی کو حجت قرار دیا ہے۔ لکل قوم ہاد کا مزاق، کہ ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے، کون ہے؟ علی ہے۔ آپ کی روایتوں کے مطابق علی ہے، ہماری روایتیں چھوڑیں آپ کی۔ اب اس ہادی کو کس نے نہیں مانا؟ نہ عائشہ نے اس کو ہادی مانا، تو جس کو رسول ہادی بولیں، جس کو بولیں کہ یہ ہدایت کرنے والا ہے، اس کو نہ عائشہ نے ہادی مانا، نہ طلحہ زبیر نے اس کو ہادی مانا، نہ معاویہ نے ہادی مانا، نہ عمرو عاص نے ہادی مانا۔ عبداللہ بن عمر جو یزید کو اپنا امام مان رہا ہے، علی کو اپنا امام نہیں مان رہا۔ جو یزید کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بیعت کی، اس کو اللہ اور رسول کے نام کی بیعت بھول گئی تھی علی کی دفعہ۔ ان صحابہ کے پیچھے آپ چلتے ہیں میرے بھائی، اور علی کو آپ بیچارہ کہہ رہے ہیں کہ علی یہ ہو گیا، علی وہ ہو گیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی حجتیں مظلوم ہوتی ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بروز محشر ان سارے ظالموں کی پکڑ کرنی ہے نا، کہ بھائی تم نے میری حجتوں کو مظلوم چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہ جتنے بھی آپ کے صحابہ تھے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے یہ تھے وہ تھے وہ تھے، اور مولا علی کو آپ نے بیچارہ کر دیا، تو اس بیچارے کو، جس کے مطابق اللہ یعوذ باللہ آپ بیچارہ کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا نفس قرار دیا کہ علی مجھ جیسا ہے، انت منی و انا منہ، کہ علی مجھ جیسا ہے۔ اسی علی کے بارے میں کہا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ رسول کی اطاعت کی۔ اسی کے بارے میں کہا کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ کیا آپ کے صحابہ نے رسول کی اس بات کا پاس رکھا؟ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے مذہب میں رسول سے جنگ کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ ابو جہل کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا، تو پھر معاویہ، عائشہ، طلحہ، زبیر کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو جہل کو اگر رضی اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے رسول سے جنگ کی تھی، تو کہیں نہیں کہ رضی اللہ نہیں کہیں گے، کیونکہ رسول سے جنگ کی تھی انہوں نے، ابو جہل وغیرہ وغیرہ نے، ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، تو آپ لوگ سارے ان کو رضی اللہ بنا کے بیٹھ گئے، اپنے ماتھے کا جمر بنا کے بیٹھ گئے، علی کو آپ لوگوں نے بیچارہ بنا دیا۔ ٹھیک، علی کے بارے میں کیا کہا کہ علی کو اپنا امیر بناؤ گے، ان تؤمروا علیا، اگر تم علی کو اپنا امیر بناؤ گے، تاجدوہ ہادیا مہدیا، علی کو ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یسلکم، آگے کیا ہے جی، ہاں، ویأخذ بکم الطریق المستقیم، اور تمہیں علی صراط مستقیم پر لے چلے گا۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ جس علی کے بارے میں کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کو چھوڑنے والے کون تھے؟ اس کو مظلوم بنانے والے کون تھے؟ وہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ ہم ان دنیا میں ان کے پیچھے چلیں گے، آپ نے رسول کو بھی چھوڑ دیا، رسول کی اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اور رسول کیوں کہہ رہے ہیں اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں، چونکہ رسول کو پتا تھا کہ اسی اہل بیت کو یہ مظلوم کریں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے تو جگہ جگہ مظلوم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا، کیا جی، میں پسند نہیں کرتا کہ بلند آواز میں کسی کے لیے آواز بلند کی جائے، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی مظلوم بنا دیا۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من، آیت کیا ہے جی؟ پوری میں غلط پڑھ بیٹھوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میں آیت آپ کے سامنے صحیح سے تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن مجید تو مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مظلوم ہو گیا، مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، اور اسی مظلومیت کا جب آپ لوگ کارڈ کھیلیں، آپ کہیں جی ہم نے تو ان کو معصوم نہیں مانا نا، اللہم صلی علی محمد۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کی کیا آیت ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ پڑھیں جا کے قرآن مجید کی آیت کو، آیت نمبر 148 ہے سورہ النساء کی۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، آپ لوگ مظلوم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مظلوم ہو گئے، یہ کیسا، یہ کیسی نہ خدا کی حجت ہے، یہ کیسا معصوم ہے۔ تو میرا جواب آپ کو مکمل ہو گیا، لوگوں نے آپ کا اعتراض بھی سن لیا، میرا جواب بھی سن لیا، وہ فیصلہ کریں گے کہ صحیح جو مذاق اڑا رہا ہے خدا کی حجتوں کا وہ کون ہے، اور جو خدا ہے اور اس کے رسول کے دین کے مطابق اپنی خدا کی حجتوں کو مان رہا ہے وہ کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہوں گا، میں نے علی کو ایک دفعہ بھی بیچارہ نہیں کہا، آپ نے کتنی دفعہ سن لیجیے گا، کہا ہے آپ نے، دوبارہ سنیے گا، میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم حضرت علی کو اگر فاتح خیبر شیر خدا کہتے ہیں تو ان کو مانتے بھی ہیں،
बेचारे का लफ्ज मैंने कहीं नहीं रहा, ये अपनी दोबारा तरफ सुन से लीजिएगा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दोबारा सुन लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुन लीजिएगा, आपने कहा है। सर कोई मसला नहीं, इसमें सुन लूंगा। दूसरी बात, आपने इतने ज्यादा वो कर दिए कि मैं याद नहीं रख सकता कि मैं क्या क्या जवाब दूं। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया, वो भाग गए, तो ये जो भागने का आप उन पे नबी पे फतवा लगाएंगे कि वो भाग गए थे? नहीं, वो तो मासूम है ना, उस्मान के साथ क्यास नहीं कर सकते आप, मासूम के साथ क्यास नहीं कर सकते, मासूम के साथ मासूम का क्यास होगा। तो उस्मान, अच्छा तो उस्मान के लिए कभी किसी ने दावा किया कोई बड़े जंगजू थे? जो जंगजू था, देखें हर बात में ये नहीं होता कि अब जंग में कुछ दिखाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो उमर, कुरान मजीद की आयत है सूरह शुअरा, फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम, ठीक है, फवहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन, ये हजरत मूसा कह रहे हैं फफररतु मिनकुम। अब आप जो बयान कर रहे हैं ना, जंग से भाग जाने को आप क्यास कर रहे हैं इसके साथ, अल्लाह की अमा, अब आप लोगों को ना मासूम और अफजल और मफजूल भूल गया, अब आपको भूल गया। कहते हैं हजरत उस्मान के बारे में किसी ने दावा किया, सुने आपने कहा हजरत उस्मान के बारे में किसी ने दावा किया वो जंगजू थे, मेरा तो सवाल एतराज यही था कि जो जंगजू भी नहीं है, जो बुजदिल है, जो भागता है, उसको आप अली से अफजल क्यों मानते हैं? फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मानते हैं अली से अफजल नहीं मानते? नहीं, किससे? अली का चौथा ही नंबर है। हाँ देखा ना, चौथा नंबर है, वो भागने वाला तीसरे नंबर, मैदान में लड़ने वाला चौथा नंबर, तो लेटने वाला भी था तो ना, लेटे भी तो थे ना। वो तो मैं जवाब दे चुका हूँ ना। आप अपने मजहब के मुताबिक बात देखें, हमारे मुताबिक लेटे, आप देखें आपके मजहब की में तो नहीं लेटे ना हजरत अली, नहीं लिखा किताबों, हमने तो, हमारा तो कफे लिसान का मसला था ना कि हमने एक बात नहीं करनी, लेकिन मजबूर हो गए। सुन लेना, आपके मजहब में, मुझे जवाब दें, सुने, हमारे मुताबिक लेटे उठे खड़े बैठे सब कुछ ठीक एक जगह पे। मैं आपके मजहब के मुताबिक कह रहा हूँ, सुन्नी मजहब में अली शुजा था या नहीं? अभी आपने कहा फातेह खैबर थे, शेर खुदा थे, आपने कबूल किया, तो ये शेर खुदा फातेह खैबर से अफजल कौन है जो जंगों में भाग जाता था? फिर जंग का आप उसको म्यार क्यों बना रहे हैं? शुजात का कहां, और शुजात कहां पता चलेगी? औरतों पे हाथ उठाएगा फिर शुजात का पता चलेगा? अच्छा चले एक बात बताएं, जंगे हुई, बीबी आयशा के साथ जंगे जमल हुई, हमेशा मेरा ये इतराज शिया पे रहा है कि ये कहते हैं अली से जंग की। अब जमल देख लें, सफीन देख लें, अली से जंग नहीं की, अली ने जंग की। इस फिक्र में फर्क है भाई। जंगे जमल तलहा जुबैर ने शुरू की थी, जंगे जमल तलहा जुबैर ने शुरू की थी, मौला अली ने नहीं की। नहीं तो मौला अली कुफा छोड़ के फिर क्यों गए थे? क्योंकि ये आयशा मक्का वो खुदा के हज उसके लिए गई थी, हज के लिए, वो बसरा कहाँ पहुंच गई? तो बसरा वो कातलीन उस्मान का बदला लेने गई थी। जब उस्मान बसरा में थे, उस्मान बसरा में कत्ल हुआ था। नहीं तो कातिल तो उधर चले गए थे ना, उसको बसरा का क्या करने गए थे वहां पर? कातिल वहां पे क्या करने गए थे? इन्होंने बसरा का गवर्नर नहीं बनाया था? किसको? ये जो भी इनमें से वो क्या था उसका नाम? नहीं वो साहबी था, वो था हुनैफ था, उसका नाम क्या था? मदीना से नहीं क्यों गए थे ना भाई बसरा में क्यों जाएंगे भाई? बसरा में क्यों? अच्छा एक मिनट, बसरा में चले गए, और ये बसरा में तो मदद लेने गया हुआ है, तलहा जुबैर लेने में मदद लेने गया हुआ है कि आओ अली के खिलाफ हमारे साथ निकलो, क्यों गया? इसलिए तो अली उनके पीछे गए ना कि ये फौज इकट्ठी ना कर लें। तो क्यों आयशा क्यों इकट्ठी कर रही थी? मेरी बात तो कातलीन उस्मान से और अली के लिए तो नहीं गई थी ना। आयशा का क्या हक था कातलीन उस्मान का बदला ले? आयशा का कौन सा हक था? आयशा ने अपने बाप के कातिल का बदला लिया था, भाई के कातिल का बदला लिया था। उनका दामाद तो था ना। किसका दामाद था ना? बीबी आयशा का। कौन दामाद था? उस्मान। दामाद था उस्मान? तो क्या था? तो दामाद का कौन सी फिक्र में है कि सास बदला लेती है? वली दम कौन होता है? सर एक मिनट सुने ना, आपका वली कौन है? आपके ऊपर अगर आपका वालिद है तो वो वली है, ठीक है? आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके बच्चे वली हैं, या आपकी सास वली बन जाएगी आपकी? अगर वक्त का खलीफा खड़े कर दे, वक्त का, उन्होंने कहा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आयशा वली दम कैसे थी? आयशा वली दम कैसे थी? जी सुने अली से कसास से उस्मान का मुतालबा हुआ था या नहीं हुआ था? अली हक के साथ है, रसूल ने फरमाया, अगर जो भी अली ने किया वो ठीक किया ना। आप तो सवाल नहीं कर सकते ना, रसूल पे सवाल होगा। नहीं मेरी बात सुन, नहीं ऐसे नहीं। फिर आपने कहा कि ऐसे नहीं, रसूल ने नहीं फरमाया ऐ अली तुम हमेशा हक के साथ हो, हक तुम्हारे साथ है, रसूल ने नहीं फरमाया। तो जिनके साथ अली रहे फिर वो भी हक हुए ना। हाँ हक है, हम भी कहते हैं हक है। हजरत मालिक अशतर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला। देखिए हम रसूल के पीछे चल रहे हैं, आप किसके पीछे चल रहे हैं? आप आयशा के पीछे चलेंगे, रसूल के पीछे चलेंगे?
نہیں میری بات سنیں، آدھی حدیث آپ یقین کرتے، آدھی کو نگلیکٹ کرتے، آپ کہتے ہیں جی پوری پڑھ علی دیں، حق پوری کے پڑھ ساتھ دیں، میں نے آدھی پڑھی، آپ پوری کیا ہے اس میں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ عائشہ حق کے ساتھ ہے، حق عائشہ کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، ہم نے بھی میں مانا نہیں آپ کہتا، نے رسول نے مانا، کہا ہے سر، میں نہیں کہہ رہا، اللہ ٹھیک ہے اللہ یعوذ باللہ، آپ کیا باتیں کر رہے تو ہیں؟ سر رسول نے ان کی فرمایا باتیں دیکھیں، ابھی ستون آپ دیکھیں مرتبت نا میں۔ یہ سنیں آپ ان کی بات کوٹ کر رہے ہیں، میں بھی کوٹ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی نبی ہو گئی یا آپ بھی نبی ہو، ہم ان کی باتیں ہی کوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ حق تو اب علی کے مجھے یہ ساتھ ہے، بتائیں، انہوں نے حق کہا علی نا، کے ساتھ ہے تو آپ کا یہ عائشہ کا حق بنتا ہے کہ وہ علی کے اوپر سوال کریں جب حق علی کے اب ساتھ ہے؟ میری بات تو سن لیں، اب آپ نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، اس بات پہ ہم دونوں متفق ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک آپ ہے، بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں۔ اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، مانتے ہیں آپ؟ اب میں جن کے 100% ساتھ، ایمان ہے میرا، اوکے میں ہو نہ گیا، مانوں جن میں کے، کافر ہوں۔ ویری گڈ بہت اچھا، جن کے ساتھ وہ رہے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کو حق جانا تو پڑی نا، ان کے ساتھ بھی رہے، سنیں ان کو حق سنیں جانا سنیں دو اب نا۔ اس کا جواب سن لیں۔ اہل سنت مذہب میں زانی فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ حق نہیں ہوتے اس سے۔ رسول نے فرمایا، رسول کی حدیث ہے، کل سلو کل خلف کل فاجرن و فاسقن، ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، حق نہیں ہوتا اس سے ثابت۔ اب کوئی اور دلیل لے کر آئیں، کوئی اور دلیل لائیں، یہ دلیل کام کی نہیں تھی۔ اچھا اچھا، ہاں، جنگ پہ بھی آ جاتے ہیں، دیکھیں نا بات سنیں، اگر تو بی بی سوال کا اما جواب دیں جاتی، آپ اور میں، میرے سوال کا جواب دیں آپ اور میں، رحمان آشف سے متفق ہو گئے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ جب حق علی کے ساتھ ہے تو عائشہ علی کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں بالکل اچھی بات ہے، جن کے ساتھ تھے ان کی اب بات نہیں کرتے، انہوں نے ان کو حق جانا ہمارے تو ان لیے سے معیار مطالبہ، علی ہے، رسول نے ہمیں معیار علی دیا جی سر میں مانتا ہوں۔ اب میری اگلا سوال سن لیں، اب ایسا تو ہے۔ نہیں ہو سکتا نا آج کے جمہوری دور میں بھی، اس دور میں بھی، کہ اگر کسی جگہ پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو کس کو بیان کرے گا؟ اب سب سے پہلے انہوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ وقت کے خلیفہ سے کیا نا، کس سے کرتے پھر وہ؟ مطالبہ نہیں کیا، وقت جنگ کی ہے، تلواریں نہیں سر، اٹھا پہلے کے مطالبہ ہوا، پیاری کے ساتھ دیکھیں مطالبہ کیا دیکھیں، جاتا ڈنڈی نہ ہے۔ مارے، ڈنڈی نہ ڈنڈی مارے، کون ڈنڈی مار نہ رہا مارے، ہے؟ جنگ آپ ڈنڈی کر کے مارے مطالبہ نہیں کیا جاتا، جنگ سر، کر کے نہیں مطالبہ نہیں پہلے، کیا جاتا۔ دیکھیں پہلے معیار، سن دیکھیں، لیں، آپ اپنی آپ نے اور کتابیں میں پھر نے آپ کو فیصلہ پڑھنے کیا کی ہے، ضرورت ہے، آپ آپ کو نے اور مزید اسٹڈی کی ضرورت ہے، آپ سن میں لیں میری پڑھوں گا، میں بات انشاءاللہ سنیں، میں میری اپنے آپ کو بہت میری زیادہ عالم نہیں سمجھتا، میں پڑھوں گا، میری لیکن بات، سنیں میری بات تو دیکھیں، میری میری بات بات سنیں، سنیں نا، کتنے سنیں۔ کتنے میں نے آرام سے آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کو اوور لیپ نہیں کیا، آپ کو ڈسٹرب، آپ سنا ہے نا، ایک ابھی شاخ سے میری دوسری بات سن شاخ پہ جا رہے ہیں نا، آپ ایک شاخ سے دوسری لیں، شاخ پہ جا رہے ہیں۔ سن تو لے، دیکھیں میری بات سنیں، سب سے ہوں، پہلے قصاص عثمان کا مطالبہ وقت کے خلیفہ سے ہی ہوا، انہوں نے ہوں۔ وقت مانگا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، ابھی میں منظم نہیں ہوں، مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مطالبہ تو ہوا تھا نا، تو اسی مطالبے کی آڑ میں طلحہ زبیر وغیرہ دوسرے کسی جید صحابہ نے علی کی بیعت نہیں کی تھی، تو اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ علی کو آپ بلانا جھوٹ چھوڑ دیا کیوں تھا، بول رہے ہیں؟ میں نے آپ ابھی مدینہ، حدیثیں دکھائی ہیں سر، دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا طلحہ زبیر نے علی کی بیعت کر لی تھی، کیوں تو پھر جھوٹ توڑی بولتے نہیں ہیں؟ تھا، جب مطالبہ پورا نہیں ہوا تو توڑ دی، تو نہیں توڑنی چاہیے تھی نا، توڑنی قصاص نہیں کے، چاہیے تھی، دیکھیں توڑنی نہیں چاہیے تھی، ابھی آپ اپنے اس سے ہٹ گئے ہیں۔ حق جب علی کے ساتھ ہے تو ان کا کیا حق بنتا ہے توڑنے کا؟ ہاں جب حق علی کے ساتھ ہے تو پھر وہ، جب محمد بن ابی بکر بھی قتل میں ملوث ہو، گھر میں پلا بڑا ہو، میں اور آپ ہیں، ہم کوئی فلمی ہیرو تو نہیں ہیں، عام انسانی سوچ ہے کہ کس پہ شک جائے گا، آپ بتائیں مجھے، لیکن پھر بھی وہ مطالبہ وقت کے میں خلیفہ سے کہتا ہوں کر رہی سر، ہے، میں کہتا ہوں شک مولا علی پہ جائے کچھ بھی ہو، حق علی کے ساتھ ہے، رسول نے معیار قرار دیا، آپ اور میں کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو مطالبہ پورا کر دیتے، امت کے لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ تلوار نہیں اٹھانی، امت بھائی بکھر نہ جائے، بھائی تو ان کی سن لیں وجہ سے ہی سن لیں، امت بکھری ہے، پھر بھی وقت پہ رہ بھائی گئے۔ جان پورا کیا نہیں کیا، رسول نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، آپ رسول پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے ایک عام تو طبی آپ کہہ رہے بات ہیں نا کیا، یہ کر دیتے علی، وہ نہیں، آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں نا، علی یہ کر دیتے، علی پلٹا دیتے، شک علی پہ جا رہا تھا، بھائی شک جا رہا تھا، میں کہتا ہوں یقین تھا، یقین ایک دفعہ مان لے کہ یقین تھا کہ علی نے جان بوجھ کے قصاص نہیں لیا، علی قتل میں بھی شریک تھا، علی اگر عثمان کے قتل میں بھی شریک تھا تب بھی حق علی کے ساتھ ہے، رسول نے فرمایا نا۔ ہاں اچھا آپ بات سن، اس طرح اگر میں بھی آپ کی طرح شیعہ ہوتا تو میں اس حدیث کو کہتا یہ ضعیف ہے، نہیں، حق سنی علی کے سنی ساتھ حدیث ہے، میں صحیح علی حق کے صحیح ساتھ، دیکھیں نا، ابھی آپ یوٹرن میں مار بھی رہے بات ہیں کرتا ہوں، سنیوں کے میں بھی بات مطابق، کر رہا میں ہوں نے نا،
ایک نہیں 5 حدیثیں بیان کر دوں میں آپ کے سامنے کہ حق علی کے ساتھ ہے. رسول نے فرمایا من حارب علی فقط حاربنی من اطاع علی فقط اطاعنی. رسول نے فرمایا کہ علی اے علی تو ہادی ہے، تو مہدی ہے. اب مجھے بتائیں اس ہادی مہدی اور حق جس کے ساتھ ہے وہ اگر قتل میں بھی ہوتا، آپ اعتراض جو کر رہے ہیں نا علی یہ کر دیتے علی وہ کر دیتے، آپ رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں اصل میں. اچھا میری بات سنیں، یہ بات علی نے کیوں نہیں کہی کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے، تو اس جب وقت کیا کہ رسول یہ نے کر بات دیا، ختم کر دیکھو دیتے. جن کو سن لیں، جن کو علی رسول کو کی بات پہ یقین نہیں، علی کو ایک بات منٹ کرنی چاہیے تھی نا. سن لیں میرا جواب سن لیں نا، میرا جواب سن لیں. جن کو رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے، جو رسول کی حدیث کو پامال کر دیں، وہ علی کی بات مانتے ہیں؟ نہیں تو کہتے ان کو بالکل کیوں نہیں، جب علی کو رسول اگر نے ایسی کس کو کوئی کہا بات تھا ہوتی. بھائی میری ایسی بات جب رسول سنیں، کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی ایسی کوئی بات ہوتی، بھائی رسول نے بیان کر دی، حدیث آپ کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ایسی ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر علی نے دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ میں علی میرے ساتھ دعویٰ نہیں حق کر، ہے میں رسول نے نہیں. کہہ دیا نا بھائی، رسول نے جب کہہ دیا کافی ہے. علی دعویٰ کرتے، ایک مثال کے طور پر جو لوگ رسول کی حدیث کا پاس نہیں رکھ رہے وہ علی کا پاس رکھتے ہیں. ابھی ابھی میری بیٹری ختم ہو رہی ہے، ڈسٹرب کر دو 4 منٹ کا، اگر یا اگلی اسٹریم میں آؤں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. نہیں آپ بیٹری مجھے پر میری بتائیں، جب رسول نے کہہ دیا حق علی کے ساتھ ہے، رسول نے صرف کہا علی سے جنگ مجھ سے 3% جنگ ہے. بیٹری رہتی، پھر 3% بیٹری رہتی ہے، پھر آپ کہیں گے بھاگ گیا. میں انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آپ سے نہیں بات کروں اگر گا. آپ بھاگ بھی جائیں گے نا سر، دیکھیں آپ اگر بھاگ بھی جائیں گے تو حضرت عثمان کی صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے، آپ سنت سے باہر نہیں جائیں گے. انشاءاللہ بگائیں گے، انشاءاللہ اگلی دفعہ آؤں گا بگائیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے. نہیں اوکے دیکھیں، اللہ آپ حافظ. اگر مجھے بگائیں گے نا، آپ مجھے بگائیں گے تو یہ آپ سنت حضرت عثمان کی سنت سے ہٹ جائیں گے. آپ کی سنت ہے حضرت عثمان کی سنت ہے وہ چلے گئے. حضرت عثمان کی سنت کے مطابق آپ کے اوپر بھاگنا فرض ہے. جی ماشاءاللہ. دیکھیں اہل سنت افراد کا اصل جو مدعا ہے نا وہ ہے کچھ فاسقین اور منافقین کا دفاع کرنا. اس کے لیے وہ بڑے میٹھے بن کے بھی آئیں گے نا، تو کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نا تکثیر اور توہین کرنے کا سبب بنیں گے. وہ اس کے بغیر وہ ہم سے گفتگو ہی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. جی ابھی وہ انسان کہہ کا رہے ہیں میں نے بیچارہ نہیں کہا، آپ نے سنا ہوگا اگر انہوں نے لفظ بیچارہ بھی ہاں استعمال کیے. دیکھیں انہوں نے پہلے تو کارڈ کھیلا تھا کہ آپ نے مولا علی کو نا بیچارہ بنا دیا ہے نا آپ نے. یعنی کہ جب آپ نے قرآن سے استدلال کیے کہ ائمہ مظلوم ہے، قرآن مظلومیت کا ساتھ دیتا ہے، تو اب انہوں نے نا یو ٹرن لے لیا، پھر بھاگ گئے اس چیز سے. ان کو سمجھ آ گئی تھی اندر سے. دیکھیں ان لوگوں کو اندر سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ اس قدر ان کے دل جو ہیں، ان کے یہ قلوب جو ہیں، یہ گمراہی میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو حق پھر بھی سمجھ نہیں آتا. جان لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. پھر مان لیتے ہیں ہم غلطی پہ ہیں، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ لوگ نا. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹیوں سے زیادہ جانتے تھے، لیکن ایمان پھر بھی لے کے نہیں آتے تھے وہ بھی. تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان جہالت میں کئی منکر ہوتا ہے، کئی بندے جان بوجھ کے بھی دین قبول نہیں کرتے، حق قبول نہیں کرتے. دیکھیں ایک چیز میں آخری بات کروں گا، پھر آپ اگلا کرنے دیجیے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا علی علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں لے کے آتے ہیں. دیکھیں مولا علی علیہ السلام ایک انسان ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوئی مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا مولا علی علیہ السلام کوئی نا جیسے فلم میں دیکھتے ہیں نا کارٹون سپر مین اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی ایسا ہو جاتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک انسان کچھ بندوں کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اوباش گنڈے آ جائیں، ایسے آپ نے مثال دی لوط علیہ السلام کی، ان گھر میں اوباش گنڈے ہی آ گئے تھے نا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا. تو مولا علی علیہ السلام کے گھر میں بھی اوباش گنڈوں نے حملہ کیا. حضرت عمر کے ساتھ جو بندے آئے تھے وہ باش گنڈے تھے، ہم ان کو انسان نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیا تھے. انہوں نے بی بی سیدہ سلام اللہ گھر پہ حملہ کیا، رسول اللہ کے گھر پہ حملہ کیا انہوں نے. تو وہ اتنے گنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ آپ ایک عام دنیاوی لحاظ سے بات کرتے ہیں، ہم عصمت اور ان سب چیزوں سے بڑا طرح کے بات کرتے ہیں کہ ایک انسان کے گھر میں اگر 20-50 بندے آ کے حملہ کر دیں، ان کا ہدف بھی اتنا اچھا نہ ہو، تو وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بہت بہادر انسان ہو تو کیا کر سکتا ہے وہ؟ یعنی کہ آپ اگر مولا علی لڑائی کر لیتے
تو سب شہید ہو جاتے. اصل دین تو یہی تھا نا, دین کی بقا ہی مولا علی سے تھی, امام حسن سے تھی, امام حسین سے تھی. تو ان کی بقا ہی دین تھا. تو ان کی بقا کے لیے اگر وہ جنگ کرتے شہید ہو جاتے, ان کو شہادت سے تو کوئی ڈر تھا ہی نہیں. شہادت تو ان کو ویسے ان کا ورثہ ہے, وہ ان کو پسند ہے, لیکن دین نہیں بچنا تھا. دین جو آج ہمارے تک پہنچا ہے وہ ختم ہو جانا تھا. ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے اہل بیت کے خون کو بچانا ہے, جنگ سے ہاتھ روکنا ہے جب تک آپ کے پاس 40 بندے نہ آ جائیں. یہ اس چیز کو جو آپ نے مظلومیت بیان کی, ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں بیان کی, اس چیز کو بجائے یہ سمجھنے کے کہ مولا علی اہل بیت مظلوم ہے, الٹا ابو بکر عمر کا دفاع اس وجہ سے کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حملہ کیا تھا. وہ ان کو ظلم کا یعنی پردہ ان سے ہٹانے کے لیے یہ سب ڈونگر چاہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو آپ نے ایسا بنا دیا ہے.